ہزاروں لوگ عقیدت مند تھے. اب اتنے لوگ پیار کریں تو بادشاہ وقت پریشان ہو گیا. اس نے کہا یہ مولوی کہیں حکمران ہی نہ بن جائے. اس نے ایک طوائف کو 4 پیسے دیے کہ تمہیں اداکاری کرنی ہے. حضرت جامع مسجد کی سیڑھیوں سے اتر رہے تھے, ارد گرد عقیدت مند تھے, راش تھا. وہ بی بی بنی صبری آ گئی, سلام لی اور باتیں ایسے کرنے لگی جیسے بڑی پرانی جاننے والی ہے. کیا حال ہے؟ وہ کمر کے درد کا کیا حال ہے؟ سارے مرید پکے نہیں ہوتے, کچھ کچے پکے بھی ہوتے. وہ پریشان ہو گئے کہ بابا اور اتنی واقفیت طوائف سے. پھر وہ فوراً کہنے لگی میں اس وقت آنا نہیں چاہتی تھی, پر وہ جو رات آپ آئے تھے نا رات کو, تو کھوٹے سکے دے گئے آپ. بازار گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں. بہت سارے بندے سوچ رہے تھے کہ ہم نے کبھی پوچھا نہیں پیر صاحب رات کو کہاں ہوتے. وہ پریشان تھے اور بی بی اداکاری کر رہی تھی. حضرت بڑے مطمئن ہیں, رب کے بندے ہیں نا, بڑے اطمینان سے باتیں سن رہے. جب وہ چپ کر گئی تو آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 3 دفعہ کہا بیٹی, او میری بیٹی, او پیاری بیٹی, پتر تو کھوٹے سکے دے دا اور اصلی لے دا. دوبارہ بھی کبھی ضرورت پڑی تو بیٹا آ جانا, فخر جہاں کا دروازہ کھلا ہوا ملے گا. یہ لفظ کہہ کے نا, یہ لفظ کہہ کے حضرت جلدی سے سیڑھیاں اترنے لگے. وہ بی بی تھوڑی دیر سکتے میں رہی اور پھر رج کے روئی اور پھر حضرت کے پیچھے دوڑی, جا کے آگے پیروں کی طرف بیٹھ گئی, ہاتھ باندھ دیے, کہنے لگی او دلی کے بے تاج بادشاہ, مجھے تو پیسے دیے گئے تھے تجھے بدنام کرنا تھا. میں وہ بی بی ہوں جسے اس کے اپنوں نے بھی بہن بیٹی کہنا چھوڑ دیا. میں تجھے بدنام کرنے آئی اور تو نے مجھے بیٹی بنا لیا, اور 3 دفعہ مجھے بیٹی بیٹی کہہ کے پکارا. میں تیرے صدقے جاؤں, اب میں شہر والوں کو بتاؤں گی کہ فخر جہاں کی بیٹی کیسی ہوتی ہے. یہ لفظ کہتے اس نے اپنا کپڑا اٹھایا اور چہرے پہ نقاب کیا, کہنے لگی سنو شہر والوں, آج کے بعد کسی طوائف کا کوٹھا سمجھ کے نہ آنا, میں نے اسے مسجد بنا دیا ہے. قیامت تک مدینے والے کے نام کی آزادیں پڑی جائیں گی. اللہ والوں کا ضرب بہت بڑا ہوتا ہے, یہ الجھے نہ, پریشان نہ ہو. اور تیسری بات والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, رب کے بندوں کی راتیں موبائل پہ نہیں گزرتی, سڑکوں چوکوں پہ نہیں گزرتی. اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کی رات یا سجدے میں گزرتی ہے یا قیام میں گزرتی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اتنی دیر نبی پاک نے نفل پڑھے رات کو, اتنی دیر کہ فجر کی اذان ہو گئی اور میں نے حضور کے قدموں میں ورم دیکھا. میں نے صبح عرض کی حضور آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو بخشے گا. امام الانبیاء ہو کر, سید الرسل ہو کر اتنی مشقت. حضور فرمانے لگے عائشہ تم نے بتایا ہے نا میرے اللہ کا مجھ پر بڑا انعام ہے, تو بتا پھر اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. کبھی تو بھی تو ساری رات مصلی پہ گزارنا, کبھی ایک رات, چلو میں روز کی بات نہیں کرتا, کبھی کبھی کوئی ایک دن سارا گزارنا اللہ کی بارگاہ میں اس کے رستے میں. ہم تو میرے بھائی نہ بزرگوں کو وقت ملتا ہے اسٹیٹس لگانے سے, نہ بچوں کو ملتا ہے. ہم تو پتہ نہیں کہاں کھو گئے. زندگی وہ نہیں ہے جو موبائل کے اندر ہے, زندگی یہ جیتی جاگتی ہے. باہر دیکھیں لوگوں کو, خدا را اپنا مصلی سے رشتہ مضبوط کریں. طاقتور مومن وہ ہوتا ہے جس کا مصلی سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے, جسے دعا مانگنی آتی ہے, جسے رب کو منانا آتا ہے, جسے سجدے میں جانا آتا ہے. آپ دیکھیں نا نبی پاک کی سیرت کو پڑھیں. سورج گرہن ہو گیا تو حضور نے مصلی بچھا لیا, بارش نہیں ہوتی تو مصلی بچھا لیا, بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو مصلی بچھا لی. ہر موقع پر نماز. یہاں تک کہ بدر کی رات جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور نے صفیں سیدھی کرائی, لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائی, کافر ساری رات گوشت بھون بھون کے کھاتے رہے, اور اللہ کے لاڈلے نبی ساری رات سجدے میں رہے. یا اللہ میں 313 لے کے آ گیا ہوں, اگر یہ ہلاک ہو گئے کون تیری عبادت کرے گا قیامت. ساری رات نماز پڑھی نبی پاک نے, ساری رات. میں کیسے آپ سے عرض کروں کہ ہمارا سجدہ کمزور ہے, محفلیں لمبی نمازیں چھوٹی. خدا را واپس آؤ. وہ خبردار, وہ جو تمہیں ملانگ تلانگ ملتے ہیں, وہ جو کڑے اور وہ جو جناب, ان کو کہو مولا علی شیر خدا کا نام لیتے ہو. شیر خدا تو کہتے ہیں میں نے اللہ سے دعا مانگی یا اللہ جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا.
فرماتے ہیں میرا نماز کے بغیر دل ہی نہیں لگتا. نماز نہ ہوگی تو دن کیسے گزرے گا؟ کچھ دکھ نہ بندے کے بڑے ذاتی قسم کے ہوتے ہیں، بندہ کسی سے نہیں کہہ سکتا، کسی سے نہیں. میں دیانتداری سے کہتا ہوں، بڑے قریبی بندے سے بھی بندہ اپنا دکھ بیان نہیں کر سکتا. ہمارا دین بڑا خوبصورت ہے. ہمارے دین نے نا ہمیں دعا سکھائی ہے. کیا مطلب؟ جو کسی سے نہیں نہ کہہ سکتے اپنے رب سے کہہ دو. راز بھی رکھا جائے گا، رحمت بھی ہو جائے گی. عبادت سے رشتہ جتنا مضبوط ہو، جتنا زیادہ. ایک دوست مجھ سے کہنے لگے میرا نماز میں دل نہیں لگتا. میں نے انہیں کہا نماز دل کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت. دل نہ لگے پڑھنی پھر بھی ہے. دل کا کیا تعلق؟ دل تو کئی چیزوں کو کرتا ہے، کئی کو نہ بھی لگے. اور میں نے کہا ویسے آپ سے سچ بتاؤں، دل اگر صحیح کر کے کہیں لگتا ہے تو لگتا ہی نماز میں ہے. اگر وہ کہیں صحیح کر کے لگتا ہے نا، لگتا ہی نماز میں. دنیا تیزی سے بدل گئی، حالات نے عجیب و غریب سرخ اختیار کر لیا. تصوف اور طریقت کے نام پر کچھ لوگ تو بالکل منکری ہو گئے اس خوبصورت طرز تربیت کے، اور کچھ لوگوں نے عجیب و غریب سے فلسفے اختیار کر لیے. میرے بھائیوں، کچھ لوگوں نے عجیب و غریب سی تشریحات کر لی تصوف کی. کسی نے کڑے پہن لیے، کسی نے بال بے تحاشا بڑھا لیے، کسی نے عجیب و غریب رنگ اختیار کر لیا، اور بہت ساری بے دینی اس کے اندر ڈال دی. ایک تو یہ ہے کہ ہم تصوف کا، طریقت کا، اللہ کے بندوں کا پتہ کسی شخص سے پوچھیں، کسی کتاب کو دیکھیں تو لوگ مختلف الخیال دنیا میں ملتے ہیں. ایسا نہ کریں کہ رب کے قرآن سے ہی پوچھ لیں اللہ کے بندے کس طرح کے ہوتے ہیں، تاکہ بہت سارے فکری الجھاؤ سے اور ذہنی تضاد سے اور مزاجوں کے انتشار سے بچا جا سکے. کسی فلسفے میں نہ الجھیں، جبے کبے کو نہ دیکھیں، کسی قسم کے کسی الجھاؤ کا شکار نہ ہوں. اللہ کا قرآن پڑھیں. اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. فرمایا رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، جو آہستگی سے چلتے ہیں. زمین معنی کیا ہے؟ وزادار لوگ ہوتے ہیں، بردبار ہوتے ہیں، تحمل مزاج ہوتے ہیں. اللہ کے بندوں کی طبیعتوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے. رحمان کے بندے آہستگی سے چلتے، کوئی تیزی، کوئی پریشانی، کوئی جلد بازی ان کے مزاج میں نہیں ہوتی. دوسری بات یہ کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہل ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ جاہلوں سے بحث نہیں کرتے. وہ جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو قالوا سلاما، وہ کہتے ہیں بھئی تمہیں سلام ہو. یہ ان کا دن ہے. ایک تو وزادار زندگی گزارتے ہیں، دوسرا الجھتے نہیں جاہلوں سے. اور تیسری بات قرآن نے بیان کی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. وہ راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے.